سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اللهم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب ومن يتق الله يجعل الله مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب ومن يتق الله يجعل الله مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب ومن يتق الله يجعل الله مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب اللهم وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امت محمدیہ کو میرا پیار بھرا السلام. سامعین حضرات، آج ہم اللہ کی اور اولیاء اللہ جن کو بزرگوں کے بارے میں کہا ہے کہ ان کی نظروں کا مقام کیا ہوتا ہے، جو ان کی نظر میں ہوتا ہے. لوگ اولیاء اکرام اور اللہ کی تو لوگ اولیاء اکرام تو چھوڑو، لوگ تو اللہ کا بھی انکار کرتے ہیں کہ ان کی نظر سے کچھ نہیں ہوتا ہے. ارے بھائی، ان کی نظر میں وہ ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہے کبھی یہ کوکوٹیل جس کو کہتے ہیں مگرمچھ، وہ مگرمچھ کبھی اپنے انڈے پہ بیٹھتا نہیں ہے. سمندر کے کنارے وہ اپنی مٹی میں انڈے دے دیتا ہے اور صرف وہاں سے دیکھتا ہے. وہ یعنی اپنی نظروں سے دیکھتا ہے. اس کی نظروں سے دیکھنا یعنی اس کی توجہ ہے. جب وہ توجہ ڈالتا ہے تو انڈے میں بچے آئے تھے. مرغی انڈے میں بیٹھتی ہے، صرف اس پہ توجہ ڈالتی ہے، وہ دھیان اور توجہ سے سمجھے انڈے ہو جاتے، بچے پیدا ہو جاتے. تو جب مرغی میں ایک توجہ میں یہ حال ہے تو اولیاء اکرام کی نظروں کا کیا مقام ہوگا. لیکن آدمی اس چیز کو سمجھتا نہیں ہے. جی سب تیار کھڑے لمبی زبان لے کے. ایک نے ایسی بیان میں کہہ رہے تھے کہ اللہ، لفظ اللہ یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، اور جب لفظ اللہ آدمی کہتا ہے تو منہ میں جیسے شہد گل جاتا ہے. لفظ اللہ اللہ. تو وہاں پر ایک بہت بڑے پڑھے لکھے آپ بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا حضرت، یہ خالی لفظ اللہ کہنے سے آپ اتنی اس کی فضیلت بیان کر رہے ہیں، خالی لفظ اللہ کہنے سے کیا اتنا اس کا اثر ہو جاتا ہے کہ آدمی کو جو آپ کہہ رہے وہ ہو جاتا ہے؟ تو انہوں نے ان کو سمجھانے کے لیے کیا کہا، چپ یا خرق. فارسی میں خرق کہتے ہیں گدھے کو. تو جیسے ان کو کہا گدھا تو ان کو تو غصہ آ گیا، چھلال آ گیا تم. لیکن محفل چل رہی تھی، کوئی بول نہیں سکتا. آدمی خاموش ہو گئے، لیکن چہرہ لال ہو گیا، سرخ ہو گیا. تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے کہا ارے حضرت کیا بات ہے، آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا، آپ ایک دم خاموش کیوں ہو گئے؟ بولے آپ حضرت بات ہی ایسی کہہ دیے، آپ نے مجھے گدھا کہہ دیا. تو انہوں نے کہا میں نے صرف گدھا تو کہا. ارے ایک لفظ گدھا کہنے کے اور گدھا کہنے کا اتنا تجھ پر اثر ہو گیا کہ تجھے جلال و غصہ آ گیا. تو جب لفظ گدھے میں یہ تاثیر ہے تو لفظ اللہ میں تاثیر نہیں ہوگی. تو وہ ایک دم شرمندہ ہو گیا اور کہنے لگا کہ حضرت آپ کے سمجھانے کا طریقہ بہت اچھا تھا، میں سمجھ گیا کہ واقعی ارے شہد میں جو مٹھاس ڈالا ہے جس اللہ نے، کیا اس کے نام میں مٹھاس نہیں ہوگی؟ لیکن کیا کرے، ایک حسینہ کا حسن دیکھ کے آدمی پاگل ہو جاتا ہے، لیکن اس حسینہ کے بنانے والے کے حسن میں پاگل نہیں ہوتا ہے. جب لوگ حسینہ سے پیار کرتے ہیں تو اللہ خاموش ہوتا ہے، کچھ نہیں بولتا ہے. لیکن جب کوئی اللہ سے محبت کرتا ہے تو بولتا ہے فرشتوں کو دیکھو، اس کو میں نے ایسے ہی اپنا نائب نہیں بنایا تھا آدم ذات کو. دیکھو مجھ سے محبت کرتا ہے، نہ جنت سے کرتا ہے نہ کسی چیز سے کرتا ہے. اس کی نظر صرف مجھ سے طلب کرتا ہے، مجھ سے محبت کرتا ہے. یہ تو اللہ کے دیدار کی لوگ خواہش کرتے ہیں. تو یہ چیز ہے، آدمی کو اللہ کے عشق میں ہر وقت رہنا چاہیے. اور انسان کو اپنی طلب کا جو پیالہ ہے اس کو سیدھا کرنا چاہیے. طلب کا پیالہ، سمجھے، تم طلب کا پیالہ الٹا کیے تو تم کو کہاں سے محبت ملے گی؟ اور ساری چیز ہے اللہ نے فرما دیا ہے ایمان. کہ ایمان میں یعنی محبت. آدمی کے پاس محبت نہیں ہے تو وہ کچھ بھی نہیں ہے.
کیونکہ ایمان کی مضبوط جو کڑی کہا ہے وہ محبت ہے. محبت کے بنا کچھ بھی نہیں ہے. آج اسی چیز سے دور ہے آدمی. تو اللہ کی محبت پانے کے لیے آپ جستجو کریے، اس کے دھیان میں ہر وقت ڈوبے رہیے. جیسے بڑے بڑے اولیاء کرام، بڑے بڑے ولیوں لوگ نے ڈوبے ان کی یاد میں. ایک بنی اسرائیل کا واقعہ ہے. وہاں پر ان کا ایک اللہ کا ایک بندہ 70 سال سے عبادت کر رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فرشتے جاؤ اور اس آدمی کو جا کے ہمارا پیغام دو، یہ بنی اسرائیل کی وادی میں ہے، 70 سال سے میری عبادت کر رہا ہے. اس کو جا کے کہو کہ اللہ نے جو تمہاری 70 سال کی عبادت ہے اس کو ہم نے رد کر دیا ہے. بولے ٹھیک ہے. آیا فرشتہ، ابھی اپنے پڑھنے میں لگے تھے. پوچھے کون ہے آپ؟ بولے میں اللہ کا فرشتہ ہوں اور آپ کے لیے پیغام لایا ہوں. ارے ماشاء اللہ، میرے رب نے میرے لیے پیغام بھیجا ہے. اب وہ سن کے جو کودنا شروع کیا، جو ناچنا شروع کیا، وہ مستی میں اچھلنا شروع کر دیا. اور دم فرشتہ کہتا ہے دیکھو پہلے پیغام تو سن لو، اس کے بعد میں ساری خوشیاں مناؤ. کیونکہ فرشتہ جانتا تھا کہ اس کے اللہ نے عبادت کو رد کر دیا ہے تو یہ تو معیش ہو جائے گا. اب وہ سننے کو راضی نہیں ہے، کیا کرے کیا کرے کیا کرے. تنگ آ کے فرشتہ واپس چلا گیا. اللہ تعالیٰ فرماتا بولے اللہ تعالیٰ وہ خالی پیغام سن کے اتنا خوش ہو گیا ہے کہ وہ واپس سے میری بات ہی نہیں سن رہا ہے. لے جاؤ واپس جاؤ. پھر آئے ہوئے، پھر فرشتے نے کہا کہ دیکھو جس اللہ کی پیغام سے تم خوش ہو تو اس اللہ کا پیغام تو سنو. بولے ہاں صحیح بات ہے، پیغام تو سننا چاہیے. بولے بولو کیا پیغام ہے؟ بولے اللہ نے کہا ہے کہ آپ کی جو 70 سال کی عبادت ہے نا، میں نے اس عبادت کو رد کر دیا ہوں. کیا میری عبادت کو اللہ نے رد کر دیا؟ ہاں. اللہ نے اپنے حساب و کتاب میں وہاں کتاب میں لکھ دیا ہے کہ میں 70 سال کی بات کو رد کر دیا ہوں اور میں مقبولوں میں نہیں ہوں، مردودوں میں آ گیا ہوں. اللہ نے لکھا ہے وہاں پر. اپنے ہاں لکھا ہے. بس یہ سن کے وہ خوش ہو گیا، پھر خوشی سے ناچنے لگا. تو بولتے ہیں ارے تم پاگل ہو گئے ہو، تم پاگل ہو گئے ہو کہ تم یہ سن کے تم کو تو مر جانا چاہیے کہ اللہ تم سے ناراض ہو گیا ہے اور وہ عبادت کو تمہیں رد کر دیا تو تم خوشی سے ناچ رہے ہو. بولے بھائی میرا رب ہے، یہ اس کو ہر چیز کہا کہ یہ وہ مجھے مقبولوں میں لکھے یا مردودوں میں لکھے، یہ نامقبولوں میں لکھے، اس سے مجھے کوئی وہ نہیں ہے. تو عالی بندے کو اللہ سے خالص محبت کرنا چاہیے، نہ ہی کسی نفع و نقصان کی. یہ وہ اس کا حق ہے، وہ میرا مالک ہے. وہ مجھے کامیابی دے یا نہ دے اس سے مجھے کیا لینا دینا ہے. تو ایسے اللہ کے بندے ہوتے ہیں جو کسی بھی چیز سے سب سے پہلے تو تم اپنی محبت کو جوڑو. لیکن آج کی بھاگم بھاگ دوڑ میں کوئی سننے کو راضی نہیں ہے اللہ کا پیغام. یہ آج جو لوگوں پہ ہے، قرآن کی سورہ بقرہ کی آخری آیت میں آخری لفظ میں اللہ نے فرمایا ہے یہ انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. ہم نے مومن کو کافر پہ حاوی کیا ہے. اللہ فرما رہا ہے آج کافر کیوں ہمارے پر حاوی ہو رہے ہیں؟ کیوں؟ ہم اللہ کے حقوق کو پورا نہیں کر رہے ہیں. اور سچا مومن آج بھی اس سے کوئی نظر نہیں ملا سکتا ہے، بشرطے وہ سچا ہونا چاہیے. اللہ کے 100 نامے اس سے کتنی بڑی طاقت ہے ان میں. یا جبار یا قہار، یا جبار یعنی سب سے زبردست، یا قہار یہ سب کو اپنے قابو میں رکھنے والا. یہ آپ چیز کو چلتے پھرتے ورد کریے، کسی کی مجال نہیں کہ آپ سے نظر ملا کے بات کر سکے. یہ اپنے دشمن کو ہلاک کرنے کے لیے دعا ہے. اللہ سے مدد مانگو. یہاں تو لوگ کوئی کسی وہ پارٹی سے ٹچ ہے، کوئی وہ پارٹی سے ٹچ ہے، سمجھے؟ ارے نہیں، خالق کی طاقت تم پکڑو، خالق سے مدد مانگو. سمجھے؟ خالق سے مدد مانگو اور کسی سے نہیں. سمجھے؟ دشمن ہے تمہارے یا جبار یا بولتا نا یا جبار یا قہار. یہ وہی یا بتستم جبارین، یہ دشمنوں کے لیے بہت زبردست ہے. وہی یا بتستم جبارین القہار المذل المنتقم الممیت الموقد نار اللہ. الموقد ہے اللہ تیری دہکائی ہوئی آگ. الموقد نار اللہ من الجن والانس عدو، یعنی سارے دشمن عدو فی ناری جہنم. اس کو پڑھیے آپ ایک ساتھ میں.
دشمن کا تصور کر کے کہ جو امت محمدی کا دشمن ہے وہی جب بتستم جبارین القہار المذل المنتقم الممیت الموقد نار اللہ من الجن والانس یدعو فی نار جہنم. دیکھو پھر ہم خالق سے کام مدد مانگتے ہیں لیکن بس اللہ تعالیٰ ہے ہمارا محافظ. چلیے آپ لوگ کی محبت چاہتا ہوں، بس نبی کے دین کی نصرت کریے، بس اس کو سنیے اور پڑھیے، کچھ تو پڑھیے، پڑھتے رہیے، سمجھیے. چلیے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ دائمۃ مقبولۃ تہدی بہا عنا حق العظیم. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. ہمارے نبی سارے جہاں کے رحمۃ للعالمین ہیں. بڑا فخر ہے ہم کو کہ ہمارے نبی ہے. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبسیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی الرحمہ نبی الکریم. فلک الحمد فلک الحمد فلک الحمد. اللہ اللہ